اختتام پہ چلیں گے۔ ان کا عنوان ہے، تقریر کا عنوان ہے آفت ہے قصہ جوانی میرا۔ ہنسی دل لگی کہے شادمانی، ہمیشہ حسینوں سے آنکھیں لڑانی، صدا کامیابی صدا کامرانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ اب ہماری جوانی کا قصہ 11 ستمبر سے بڑی آفت ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ تو جارج بش ہی کریں گے، مگر مجھے اتنا یاد ہے کہ ایام طفلی سے ہی فدوی 20 سال سے زائد عمر کی خواتین کی گود میں جانے سے انکاری رہا ہے۔ کالج سے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ آپ کے بیٹے کو لڑکیوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے۔ والدہ نے زیادہ سرزنش نہیں کی، شاید انہیں یہی شکایت والدہ محترم سے بھی تھی، مگر ابا جان بوجہ پیشہ سپاہ گری مجھے یہ جمہوری آزادی دینے کے قائل نہیں تھے۔ ان کی اسی عنایت کے باعث فدوی کو ایجوکیشن کی نعمت سے ہمیشہ محروم رہا۔ خیر، میٹرک کرنے کے بعد نیوی سے منسلک ہوئے اور اس کے بعد ہمت کا علم موجوں پہ قدم۔ نیول اکیڈمی کے آس پاس صنف نازک کا وجود اتنا ہی ناپید تھا جتنا ریما کے رقص سے اعضاء کی شاعری، اور ہر کھانے کے میز پر اس صنف کے جسمانی خواہش پر اس تفصیل سے روشنی ڈالی جاتی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں کچھ روز اور اس صحبت میں رہا تو جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے میرے پہ بند کر دیے جائیں گے۔ خیر، ٹریننگ سے فارغ ہوئے، جان چھٹی، اور پھر وہ دن رات کوئے نگاراں کے پھیرے، وہ کمرے فیروزاں، وہ زینے اندھیرے، وہ زلفوں کے حلقے، وہ باہوں کے گھیرے، وہی مدتوں جا کے راتیں بتانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ وہ سردی کی راتیں، وہ جاڑے کا جوبن، لحافوں میں کم سن دلوں کی وہ دھڑکن، چھڑانا وہ ہاتھوں سے ہر بار دامن، وہ آنگن میں مہکی ہوئی رات رانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ اور پھر طرفہ تماشا یہ کہ ہمیں احباب بھی وہ میسر آئے کہ جو اوباشی اور اخلاق پختگی میں ایک نئے مکتبہ فکر کے بانی ہیں۔ ایک صاحب یوسف کے نام کا اثر شکل و صورت پر بالکل نہیں، شکل اس سے یکسر پاک، نرسوں سے خاص رغبت رکھتے ہیں۔ ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے ایک نرس سے پوچھا کہ نوکری کیسی چل رہی ہے، تو کہنے لگی سر نوکری کا کیا ہے، سارا دن یس سر کرتے گزر جاتا ہے اور ساری رات نو سر کرتے۔ ایک اور کامران صاحب سل ہے بہشت، مکین ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں، بہت بار ریہرسل کی۔ خیر، وہ زمانہ تو یوں گزرا کہ رات کو یہ عالم ہوتا تھا کہ دی مؤذن نے شب وصل اذاں پچھلے پہر، ہائے کم وقت کو کس وقت خدا یاد آیا۔ اور دن کو یہ روٹین تھی کہ جہاں لڑکی دیکھی پیچھے پیچھے چل پڑے، خوبصورتی کوئی شرط نہیں، لمبا چوڑا تعلق رکھنا نہیں۔ شاعر مشرق نے خود فرمایا کہ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ خیر ہمارا قصہ جوانی ملکی وسائل پر ہی محدود رہتا۔ اگر حکومت وقت ہمیں باہر نہ بھیجتی تو وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ جہاں جاؤ یوں محسوس ہوتا تھا کہ بے واچ کی شوٹنگ چل رہی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا کہ اگر انگریز نے ہم پہ 100 سال حکومت کی ہے تو اس کی غیر سیاسی وجوہات میر جعفر اور میر صادق کے علاوہ کچھ اور بھی تھی، کہ عرض کلیسا کا ہر ماہ پارا، سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے چشم تصور سے دشت امکا میں پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ تو ہماری اس کثرت اختلاط سے جیلس اور حسرت اختلاط میں مبتلا چند سینئرز نے کہا کہ ٹھیک ہے عیشی کر لو، مگر یاد رکھو کہ ایڈز بہرحال لا علاج مرض ہے۔ مگر میں نے اس چیز کا کوئی غم نہیں لگایا، کوئی حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کی، کیونکہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے بعد وہ شب و روز یوں گزرے، چل دے کے چلنا کہ کشتی چلی جائے جیسے کمانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ سجی خلوتوں میں کبھی شغل مینا، وہ محبوبہ خوش ادا خوش کرینہ، کبھی اس کے ہاتھوں سے ضد کر کے پینا، کبھی اپنے ہاتھوں سے اس کو پلانی، بہت یاد آتی ہیں باتیں پرانی۔ خیر، یورپ سے واپسی پر مایوسی تو بہت ہوئی، مگر جلد ہی دور بھی ہو گئی، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا ملک بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اور ڈش اور کیبل نے وہ نمی تو فراہم کر ہی دی ہے، اسی لیے اب سائمہ اور پامیلا اینڈرسن کی جسمانی مماثلت کے موازنے کے لیے آپ کو چشم بینا کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، میں اس قصے کو طول دوں تو شب فراق، اور سمیٹ لوں تو دل عاشق، لیکن وہ گئے زمانوں کی باتیں ہیں۔ اب تو بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اب نہ وہ دل کی نادانیاں ہیں، نہ وہ ہم، نہ وہ بزم سامانیاں ہیں، نہ وہ دوستوں کی گلفشانیاں ہیں، نہ وہ فکر رنگین کی جولانیاں ہیں۔ گئی شیر گوئی رہی نوحہ خانی، وہ بیتی جوانی، وہ بیتی جوانی۔ شکریہ۔
اچھی